السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آئی ہوپ کہ آپ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے دا کیبنٹ مشن پلان، جو کہ 1946 میں ہوا تھا۔ دا برٹش پرائم منسٹر لارڈ ایٹلی سینٹ اے ڈیلیگیشن ٹو انڈیا نون ایز دا کیبنٹ مشن پلان ٹو ڈسکس کانسٹیٹیوشنل ایشوز ود دا وائس رائے اینڈ پولیٹیکل لیڈرز آف انڈیا۔ بیسکلی جو برٹش پرائم منسٹر تھے لارڈ ایٹلی، انہوں نے انڈیا کو ایک ڈیلیگیشن بھیجی تھی۔ اس ڈیلیگیشن کا نام تھا کیبنٹ مشن پلان بیسکلی، اور وہ اسی لیے بھیجی گئی تھی تاکہ جو بھی کانسٹیٹیوشنل ایشوز ہیں وہاں کے وائس رائے اور پولیٹیکل لیڈرز کے ساتھ وہ ڈسکس کیا جائے۔ ڈیلیگیشن میں بیسکلی 3 ممبرس تھے: سر اسٹیفورڈ کرپس، اے وی الیگزینڈر اینڈ پیتھک لارنس۔ یہ جو تینوں ممبرس تھے یہ انڈیا میں مارچ 24 1946 میں ارائیو ہوئے تھے۔ The delegation met with the leadership of both parties, the Congress and Muslim League, and listened to their views. یہ جو ڈیلیگیشن تھی یہ دونوں پارٹیز کے لیڈر سے ملی تھی۔ 2 پارٹیز کون سی تھی؟ وہ کانگریس اور مسلم لیگ تھی۔ انہوں نے آرام سے بیٹھ کے ان کے ویوز کو سنا اور انہوں نے مئی 1946 میں ایک فارمولہ اناؤنس کیا، جس کے مین پوائنٹس جو ہیں وہ ہم ابھی پڑھیں گے۔ فرسٹ پوائنٹ ہے انڈیا ول بی اے یونین کنسسٹنگ آف برٹش انڈیا اینڈ دا اسٹیٹس۔ The central government would deal with subjects such as defense, foreign affairs, communication and the imposition of tax. انڈیا جو ہے وہ ایک یونین ہوگا، کنسسٹ کرے گا برٹش انڈیا اور دوسری اسٹیٹس کا۔ اس میں جو سینٹرل گورنمنٹ ہوگی وہ ڈیفینس سے ڈیل کرے گی، فارن افیئرس سے ڈیل کرے گی، کمیونیکیشن سے ڈیل کرے گی اور ٹیکسز کے ساتھ ڈیل کرے گی کہ کون سا ٹیکس کب امپوز کرنا ہے، کب لگانا ہے۔ دوسرے پوائنٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ 3 گروپس ہوں گے پروونسز کے۔ گروپ اے میں 6 ہندو میجورٹی پروونسز ہوں گے، گروپ بی میں پنجاب، سندھ اور نارتھ ویسٹ فرنٹیئر جو کہ خیبر پختونخوا ہے وہ ہوں گے، اور گروپ سی جو ہے وہ بنگال اور آسام کے پروونسز سے کنسسٹ ہوگا۔ تھرڈ پوائنٹ ہے کہ جو پروونسز اور اسٹیٹس ہیں وہ بیسک یونٹس ہوں گے انڈین یونین کے۔ وہ سب چیزوں کے اوپر پاور رکھیں گے سوائے جو ہے جو سبجیکٹس جو ہیں وہ یونین سبجیکٹس میں انکلوڈیڈ ہیں، ان کے اوپر وہ پاور نہیں رکھیں گے، اور پروونسز جو ہیں وہ ریزیڈوری پاورز بھی انجوائے کریں گے۔ اس کے بعد فورتھ پوائنٹ میں لکھا ہوا ہے کہ if the majority of the provincial assembly of any province would like to secede from the Indian Union, it would be able to do so, but only after a period of 10 years. Basically اس کا مطلب یہ ہے جو میجورٹی ہے پروونشل اسمبلی کی کسی بھی پروونس کی ہو، اگر وہ چاہے کہ وہ اس انڈین یونین سے وہ ہٹ جائے، وہ ودرا کرنا چاہے تو وہ کر سکتی ہے، مگر یہ صرف 10 سال کے بعد ہی ہو سکتا ہے۔ ففتھ پوائنٹ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ ایکسیپٹ یا ریجیکٹ کر سکتی ہیں پلان کو، مگر ایز اے ہول، اور جو پارٹی اس پلان کو جو ہے ایکسیپٹ کرتی ہے وہ انٹیرم گورنمنٹ میں انکلوڈ ہو جائے گی۔ آلرائٹ، اس کے بعد ہم ریاکشنز کی بات کرتے ہیں۔ جو کانگریس تھی اس نے اس پلان کو ایکسیپٹ کر لیا تھا اور وہ بہت زیادہ خوش تھے، اس لیے کیونکہ جو مسلمانوں کی جو ڈیمانڈ تھی سیپریٹ اسٹیٹ کی وہ بالکل بھی فلفل نہیں ہو رہی تھی۔ قائد اعظم محمد علی جناح اور جو مسلم لیگ کے جتنے بھی ممبرس تھے انہوں نے کچھ ریزرویشنز ایکسپریس کی تھی، مگر اس کے باوجود بھی انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ وہ اس پلان کی جو کنڈیشنز ہیں، جو پروویژنز ہیں، اس کو یہ ایکسیپٹ کر لیں۔ آلرائٹ، لیٹس موو ٹو آور نیکسٹ ٹاپک جو کہ ہے انٹیرم گورنمنٹ۔ In 1946, an interim government was formed in India which continued its functions till independence. 1946 میں ایک انٹیرم گورنمنٹ انڈیا میں فارم ہوئی تھی۔ یہ انٹیرم گورنمنٹ تب تک کنٹینیوڈ رہی جب تک انڈیپینڈنس نہیں ہوئی۔ کانگریس نے بہت زیادہ ٹرائی کیا کہ جو مسلم لیگ ہے اس کو وہ باہر ہی رکھیں انٹیرم گورنمنٹ سے، بٹ ایسا پاسبل نہیں ہوا، اور جو انٹیرم گورنمنٹ کے جو ممبرس تھے وہ مسلم لیگ سے لیے گئے تھے، جس میں لیاقت علی خان جو تھے وہ فائننس میں تھے، راجہ غضنفر علی ہیلتھ میں تھے، ابراہیم اسماعیل چندی گڑھ جو تھے وہ کامرس میں تھے، عبدالرب نشتر کمیونیکیشنز میں تھے، اور جوگندرا ناتھ منڈل جو تھے وہ لاء کے تھے۔ اور جو ممبرز انٹیرم گورنمنٹ کے انڈین نیشنل کانگریس سے لیے گئے تھے ان کے نام تھے جواہر لال نہرو جو فارن افیئرس میں تھے،
راجا گوپال اچریا جو ایجوکیشن میں تھے، اس کے بعد جگجیون رام تھے وہ لیبر میں تھے، راجندرا پرساد جو تھے وہ فوڈ اینڈ ایگریکلچر کے لیے رسپانسبل تھے، پٹیل جو تھے وہ انٹیریئر انفارمیشن اور براڈ کاسٹنگ کے لیے رسپانسبل تھے، اور آصف علی ٹرانسپورٹ اینڈ ریلوے میں تھے۔ 3 مائنورٹی ممبرز بھی انکلوڈیڈ تھے جن کا نام تھا بلدیو سنگھ جو کہ ڈیفنس کے لیے تھے، جان مٹھائی جو تھے انڈسٹریز اینڈ سپلائز کے لیے تھے، اور جو CH بھابا تھے وہ ورکس، مائن اور پاور کے لیے تھے۔ تو بیسکلی یہ ساری انٹیریم گورنمنٹ تھی اور ان کے ممبرس تھے، اور جو ان کی رسپانسبلٹیز تھی وہ ہمیں اس میں بتا دی گئی ہیں۔ اینڈ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ لیکچر صحیح سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر آپ یہ ویڈیو دیکھتے ہیں تو پلیز ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب، لائک، کمنٹ اینڈ شیئر، اینڈ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔